پھانسی کے لیے عید الاضحیٰ کا دن چوز کیا گیا۔ انہیں 30 دسمبر 2006 کو عوام کے سامنے سرعام پھانسی دی گئی۔ جب صدام حسین کو تختہ دار پر لایا گیا تو وہ درود شریف پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے ایک بار کلمہ شہادت بھی پڑھا۔ ابھی وہ رسول اللہ ہی نہ کہہ پایا تھا کہ اس کے پیروں کے نیچے سے تختہ کھینچ دیا گیا۔ آج دہائیوں تک حکمرانی کرنے والے کا خاتمہ ہوا۔ ایک ایسا شخص اگلے جہاں چلا گیا جس نے 9 ملکوں پر حملے کیے، اپنے ملک کے اندر طاقت کا بے دریغ استعمال کیا، عالمی طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں، لیکن پھر ایک عالمی سازش کا خود شکار ہو گیا۔ اس کی پھانسی پر اپنے ہی لوگ جشن منانے لگے۔ اس کے جانے کے بعد سے اب تک یہ ملک سنبھل نہیں پایا۔ بے امنی اس ملک کا مقدر بن چکی ہے۔ کہانی ہے صدام حسین کی، جو عراق کا صدر تھا۔ اس نے 24 برس تیل کی دولت سے مالا مال ملک پر حکمرانی کی۔ عراق میں اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکا، ہر چیز پر اس کا کنٹرول تھا۔ مخالفین اس کے نام سے بھی ڈرتے تھے۔ یہ 28 اپریل 1937 کو عراق کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوا۔ صدام حسین کی پیدائش سے پہلے ہی اس کے بھائی اور والد کا کینسر سے انتقال ہو چکا تھا۔ صدام کی پیدائش کے بعد اس کی ماں نے دوسری شادی کر لی۔ اب صدام حسین کا سوتیلا باپ اسے تشدد کا نشانہ بناتا رہا۔ صدام گھر سے بھاگا اور 10 سال کی عمر میں بغداد میں اپنے چچا کے پاس رہنے لگا۔ چچا کے زیر سایہ اس نے تعلیم حاصل کی اور بعد میں سیاست میں متحرک ہو گیا۔ صدام 20 برس کا ہوا تو اس نے پڑھائی چھوڑ کر انقلابی بیک پارٹی جوائن کر لی۔ یہ ایک چھوٹی سی پارٹی تھی، اتنی چھوٹی پارٹی کہ اس کے اراکین کی تعداد صرف 300 تھی۔ صدام کے یہ پارٹیز جوائن کرنے کے 1 سال کے بعد ہی عراق سے بادشاہت کا خاتمہ ہو گیا۔ صدام حسین نے منصوبہ بنایا کہ صدر کو قتل کر دیا جائے۔ اس نے اپنے ہی ساتھیوں کے ساتھ مل کر صدر پر قاتلانہ حملہ کیا، لیکن وہ بچ گیا۔ صدام حسین پکڑے جانے کے خوف سے ملک سے فرار ہو گیا۔ جب صدام حسین کی پارٹی کی حکومت آئی تو وہ واپس آئے۔ ابھی حکومت بنے 13 ہی دن ہوئے تھے کہ صدام حسین نے وہ قدم اٹھایا جو آج بھی موضوع بحث رہتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عبدالرزاق اس وقت وزیر اعظم تھے، خطرہ تھا کہ وہ بغاوت میں کردار ادا کر سکتے ہیں۔ صدام حسین نے جلاوطنی کے دوران ہی انہیں کسی بیرون ملک میں قتل کروا دیا۔ اب صدام حسین عراق کے دوسرے طاقتور ترین شخص بن چکے تھے۔ صدر ایک بڑا شخص تھا، لیکن پارٹی کے تمام تر معاملات پردے کے پیچھے صدام حسین ہی چلاتے تھے۔ وہ عراقی فوج میں جنرل کا عہدہ بھی پا چکے تھے، طاقت پر اپنی گرپ مضبوط کر چکے تھے۔ آخرکار 16 جولائی 1989 کو صدام حسین نے صدر کو استعفیٰ دینے پر مجبور کر دیا اور خود ملک کے صدر بن گئے۔ اب وہ عراق کے صدر تھے اور فوج کے سپریم کمانڈر بھی۔ صدر بنتے ہی صدام حسین نے اپنی پارٹی سے غداروں کو صاف کرنے کا فیصلہ کیا۔ 16 جولائی کو وہ صدر بنے۔ ٹھیک 6 دن کے بعد 22 جولائی کو انہوں نے پارٹی کے رہنماؤں کا اجلاس بلا لیا۔ اس اجلاس میں پارٹی کے اندر ڈبل گیم کرنے والے 68 رہنماؤں کے نام پڑھ کر سنائے گئے۔ 68 اراکین کو بے وفا اور غدار کا لیبل لگا کر کمرے سے نکال دیا گیا، اور جیسے ہی یہ کمرے سے نکلے ان کو حراست میں لے لیا گیا۔ بعد میں ان کو سزائے موت سنائی گئی، لیکن سزائے موت سے پہلے ہی فائرنگ سکور کے ذریعے سے ان کو قتل کروا دیا گیا۔ ادھر صدام حسین اقتدار میں آئے تو ادھر ایران میں امام خمینی اپنی حکومت قائم کر چکے تھے۔ دونوں کی پرانی مخالفت تھی۔ 1980 میں صدام حسین نے ایران پر حملہ کر دیا۔ یہ جنگ 8 سال تک جاری رہی۔ دونوں فریقوں کو اپنا مقصد حاصل نہیں ہوا، لیکن دونوں کی جانب سے تقریباً 10 لاکھ افراد اپنی جانیں گنوا بیٹھے۔ ایران سے جنگ ختم ہوتے ہی صدام نے کویت سے پنگا لینا شروع کر دیا۔ پہلے اس نے کویت سے مطالبہ کیا کہ وہ عراق کا قرضہ معاف کر دیں۔ کویت نے انکار کیا تو صدام حسین نے تیل کی قیمتیں بڑھانے کا مطالبہ کر دیا۔ کویت نے قیمتیں بڑھانے سے بھی انکار کیا تو آخرکار 1990 میں صدام حسین نے کویت پر حملہ کر کے اس چھوٹے سے ملک پر قبضہ کر لیا۔ عالمی فورسز اور عالمی توانائیاں عراق اور صدام حسین کی ان تمام سازشوں کو دیکھ رہے تھے، جس کی وجہ سے عالم اتحاد نے عراقی فوج کے خلاف آپریشن ڈیزرٹ سٹورم لانچ کیا۔ یہ دوسری عالمی جنگ کے بعد بننے والا سب سے بڑا فوجی اتحاد تھا۔ امریکی قیادت میں ہی اس بڑے فوجی اتحاد نے چند ہی دنوں میں عراقی فوج کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ اس جنگ کے بعد صدام حسین نے کسی بھی ملک پر پھر حملہ کرنے کا نہیں سوچا۔ جنوری 2002 میں امریکی صدر جارج بش نے صدام حسین کا تختہ الٹنے کا اعلان کیا اور صدام حسین الزام لگایا کہ عراق کے پاس وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار موجود ہیں۔ اقوام متحدہ کے انسپیکشن اور ہتھیار نہ ملنے کے باوجود امریکہ نے مارچ 2003 میں عراق پر حملہ کر دیا۔ 3 ہفتوں میں ہی صدام حسین کی 24 برس کی حکمرانی بکھر گئی۔ اس کی جو فوج تھی وہ پارا پارا ہو گئی۔ اپریل تک عراق پر امریکہ کا مکمل قبضہ ہو چکا تھا۔ اب صدام حسین فرار ہو چکے تھے۔ ان کی گرفتاری کے لیے امریکہ نے ایک آپریشن ڈیڈ ڈاؤن کے نام سے لانچ کیا۔ سرچ آپریشن بڑھتا گیا، ٹیکنالوجی بڑھتی گئی اور آخرکار وہ دسمبر میں صدام حسین کے پاس جا پہنچے۔
सद्दाम हुसैन अमरीकी फ़ौज को ऐसी जगह से मिले जहां पर कोई सोच भी नहीं सकता था। वो अपने आबाई घर के करीब एक बंकर में छुपे हुए थे। सद्दाम हुसैन को तौहीन अमेज़ अंदाज में गिरफ्तार किया गया। जब उन्हें बंकर से निकाला गया तो उनकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, उनके बाल भी बहुत लंबे हो चुके थे। बताने वाले बताते हैं कि कई दिनों तक ऐसा महसूस हुआ कि शायद वो नहाए ही न हो। अमेरिका ने सद्दाम को गिरफ्तार करने के बाद उनके खिलाफ तकरीबन 150 लोगों के कत्ल का मुकदमा चलाया और उनका ट्रायल निगरान हुकूमत ने किया, जो कि अमेरिका की कठपुतली थी। अब सद्दाम हुसैन का केस अदालतों में चलने लगा। अदालत ने उन्हें 1982 के कत्ल आम समेत कई जुर्मों में कसूरवार करार दिया और उन्हें सजाए मौत सुना दी। सद्दाम हुसैन ने अपने खिलाफ लगने वाले इल्जामात को मुस्तरद कर दिया और कहा कि असली मुजरिम मैं नहीं बल्कि अमेरिकी सदर जॉर्ज बुश है। पहली पेशी पर जब सद्दाम हुसैन को अदालत ने कहा कि वो अपनी शनाख्त करवाएं, सद्दाम हुसैन ने जज को मुखातिब करते हुए कहा कि तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मैं कौन हूँ। ट्रायल के दौरान सद्दाम हुसैन इस बात पर डटे रहे कि वो अब भी इराक के आईनी सदर हैं। एक जज ने उन्हें साबिक सदर कहा तो सद्दाम हुसैन ने उसे याद दिलाया कि वो अब भी इराक के सदर हैं, लिहाजा उनको साबिक इराकी सदर ना कहा जाए। सद्दाम हुसैन की फांसी के लिए जब वो 30 दिसंबर 2006 को अवाम के सामने सरेआम फांसी दी गई, लोगों ने मोबाइल से उनकी वीडियो बनाई जो मिनटों में ही पूरी दुनिया में फैल गई।